تو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا، جس میں ایک حیران کن مخلوق دیکھی جا سکتی ہے جسے ایک انسان نے گود میں اٹھا رکھا ہے۔ بیشتر افراد اس مخلوق کو دجال کا نام دے رہے ہیں۔ کیا واقعی یہ دجال ہے؟ دجال کی پیدائش کی اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر یعنی کفر یا پھر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا۔ دجال کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ وہ ایک قدم میں تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ جو قبیلہ دجال کی جھوٹی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ دجال کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شعبدے بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روند دے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا، مگر فرشتوں کی پہرےداری کی وجہ سے وہ ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی اسے منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین لوگ شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر میں ایک بزرگ دجال سے بحث و مناظرے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو بزرگ کی باتیں گستاخی معلوم ہوں گی، لہٰذا انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھیں گے، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، وہ کس علاقے سے نکلے گا، جبکہ اس حدیث مبارکہ میں وہ حالات بھی بیان کیے گئے جن میں لوگ دجال کا ساتھ دیں گے۔ دجال کے خروج کے حوالے سے اکثر آپ نے سوشل میڈیا پر بہت کچھ دیکھ اور سن رکھا ہوگا، تاہم گزشتہ چند روز سے ایک ویڈیو خاصی وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک انوکھی مخلوق کو کسی انسان نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے۔ یہ مخلوق دکھنے میں انسان نما ہے، اس کے 2 بازو، 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں، اور اس کے جسم پر بڑے بڑے بال موجود ہیں، جبکہ اس کے سر پر 2 سفید سینگ بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ مخلوق حرکت کرتی بھی دیکھی گئی۔ چند سیکنڈز کی اس ویڈیو نے
یوٹیوب سمیت دیگر پلیٹ فارمز پر تہلکہ مچا دیا اور دیکھنے والے اسے دجال سے تعبیر کرنے لگے۔ تاہم اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مخلوق حقیقی نہیں بلکہ ربڑ سے بنی ایک گڑیا ہے اور دجال سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جبکہ دین اسلام نے ہمیں دجال کی جو نشانیاں بتائیں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اس میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا اس گڑیا کو دیکھ کر یہ کہنا کہ دجال کی پیدائش ہو چکی ہے یہ سراسر غلط ہے۔ آمد مسیحا، یاجوج ماجوج اور قیامت سے پہلے برپا ہونے والے آخری معرکہ خیر و شر جیسے موضوعات صرف علماء اسلام کا ہی موضوع نہیں بلکہ عیسائیت اور یہودیت میں بھی یہ سب کچھ مدتوں سے زیر بحث اور زیر مطالعہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تینوں مذاہب کے وہ علماء جو ان موضوعات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں وہ سب گزشتہ 30 سالوں سے ان واقعات کے ان قریب ظہور پذیر ہونے کی اطلاع دے رہے ہیں اور بیشتر علامات کے ظہور سے ان کے شواہد پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، سائنسدانوں کی وارننگ اور تباہی کے اندازوں کے بعد ایک دفعہ پھر انجیل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامے کھولے گئے اور اب عیسائیت کے تناظر میں آخری معرکہ خیر و شر یعنی ہرمجدون کے بارے میں گفتگو موجودہ دور کا ایک سنجیدہ موضوع بن چکی ہے۔ عیسائیوں اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ یہودیوں نے اس موضوع پر تحقیق کی اور سب سے زیادہ لٹریچر بھی انہوں نے ہی تحریر کیا۔ صہیونیت کی خفیہ تحریک کا آغاز ان کا 1896 کے اجتماع میں ورلڈ پروٹوکولز پر اتفاق، 1916 میں برطانیہ کے ساتھ اسرائیل کے قیام کے لیے خفیہ معاہدے بلفور ڈکلیریشن کا اعلان اور 1948 میں اسرائیل کے قیام تک سارے مراحل اسی آخری معرکہ خیر و شر کی جانب پیش قدمی تھے۔ وہ معرکہ جس کے نتیجے میں یہودی ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں تخت داؤدی آراستہ کریں گے اور پھر ان کا آخری مسیحا اس تخت پر بیٹھ کر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا اور یہی دجال ہوگا۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر